وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام استاذ العلماء محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب مدیر مرکز تعلیم و تحقیق، محترم جناب ارشد مرزا صاحب ناظم جماعت اسلامی زون 6، محترم جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب اور دیگر معزز علماء کرام، حاضرین ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی زون 6 کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہم موضوع پر اور انتہائی مناسب وقت پر اس سیمینار کا، علماء کرام کے ساتھ ملاقات کا اور ماہم تبادلہ خیال کا اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میں گزارش کروں کہ یہ ایشو سوشل میڈیا پر تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے زیادہ سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ ہم نے 22 تاریخ کو اس پر جمیع اتحاد علماء پنجاب شمالی کی طرف سے سیمینار کیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس کی آڑ کے اندر خالیہ سراؤں کے نام پر یہ بہت بڑا بے غیرتی کا دروازہ پاکستان میں کھولنے کی بھیانک سازش ہے۔ میں اس سیمینار کے حوالے سے انتہائی شکر گزار ہوں مولانا حبیب الرحمان صاحب کا اور باقی ساری اپنے دوستوں کا کہ انہوں نے پل پل مشورہ دیا اور اس فیصلے میں اللہ نے اتنی خیر ڈالی۔ بعض اوقات آپ کئی پروگرام کرتے ہیں اور وہ پروگرام اس قدر رزلٹ اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک پروگرام جو تھا وہ پورے ملک کی تحریک کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے بعد پورے ملک کے اندر سیمینارز، پروگرامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تاحال وہ سلسلہ جاری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام کو اس وقت مسلسل بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر شیطان نے جو چیلنج کیا تھا نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ سامنے سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے کہ آ کے اٹیک کروں گا، دائیں سے بھی اٹیک کروں گا، بائیں سے بھی، اور بہت سارے بندے تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شیطان اپنے پورے اسلحے کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، پورے اپنے کارندوں کے ساتھ چاروں طرف سے اسلامی ریاستوں پر، اسلامی معاشروں پر اور مسلمان گھرانوں پر حملہ آور ہے۔ اور یہ جس قانون کے بارے میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، یہ محض ایک ایکٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اخلاق کو، ہماری نظریاتی سرحدوں کو، بنیادوں کو منہدم کرنے کا ایک بہت بڑا بھیانک منصوبہ اور ایک ٹائم بم ہے جس کی تباہی آئندہ آنے والی نسلیں بھگت رہے گی۔ اسی جو قرآن مجید کی میں نے آیت کا حوالہ دیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو کفر کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں قرآن مجید کا انداز ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان بعد میں ہے، کفر کا انکار پہلے کہا گیا، طاغوت کا انکار پہلے کہا گیا۔ اس کے اندر بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ آپ جب تک طاغوت کو پوری طرح نہ پہچان لیں، آپ کا ایمان باللہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں طاغوت ایمان کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو گمراہ نہ کر لے۔ اور یہ مسلسل یہی حربے ہو رہے ہیں۔ میں گزشتہ 3-4 بل جو پاکستان کے اندر پاس کیے گئے، وومن پروٹیکشن بل، اب نام کیا ہے، خواتین کے تحفظ کا، خواتین کے حقوق کے تحفظ کا بل، یہ پرویز مشرف کے دور کے اندر آیا تھا، لیکن حقیقتاً وہ بل اتنا غلیظ ہے کہ اس بل کے اندر زنا بالرضا کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ آج آپ کی پولیس کسی جگہ پہ لڑکی اور لڑکا بدکاری میں ملوث ہوں اور وہ دونوں کہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو لیگلی پولیس ان پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ میری نظروں میں آج بھی وہ حاجی حبیب الرحمان صاحب آئی جی رہے پنجاب پولیس کے، اس سے کسی نے کہا کہ روڈوں پہ کھڑے ہو کر خواتین سر عام بے حیائی کی دعوت دے رہی ہوتی ہے، آپ کی پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ میری نگاہوں میں آج بھی وہ الفاظ ہیں، اخبار کا وہ سطر ہے، اس نے کہا جی کہ ان کو پرویز مشرف لائسنس دے کے ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ وومن پروٹیکشن بل کی آڑ کے اندر زنا کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اور
وہ بل لانے سے پہلے حدود آرڈیننس جو تھے ضیاء الحق کے زمانے میں آئے تھے، جو ان بے بدکار لوگوں کے لیے ایک پھندا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اس کی NGOز نے کروڑوں ڈالر، لاکھوں ڈالر اور چینل خریدا گیا، جیو پر سیکولر قسم کے لوگ آئے، پورا ماحول بنایا، کمپین چلائی، اور آخر کار پھر اس کے بعد یہ سارا ماحول بننے کے بعد کہا گیا یہ تو ظلم ہے، اور اس حدود آرڈیننس کو ختم کر کے وومن پروٹیکشن بل لایا گیا اور خواتین کے حقوق کی آڑ کے اندر زنا کو تحفظ دیا گیا۔ اسی طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس بل، گھریلو تشدد کا روک تھام کا بل لایا گیا۔ اب دیکھیں ہر بل کا نام بہت خوبصورت ہوتا ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا نا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم اٹھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم یہ پھل کھا لو جنت میں چلے جاؤ گے، یا تم بڑے مقام اور مرتبے پر او تکونا من الخالدین۔ تو ہمیشہ شیطان آج بھی وہی طریقہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ شہد کا ٹیگ لگا کر شراب کی بوتل بیچتے ہیں، ہمیشہ یہ روح افزا کا ٹیگ لگا کر لوگوں کو شراب پلاتے ہیں۔ اس بل کے اندر بھی جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، اس کے اندر بھی ہمارے خاندان پر باپ اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹ سکتا، دادا اپنے پوتے کو نہیں ڈانٹ سکتا، ماں اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اس کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہاں جب وقف املاک ایکٹ کا معاملہ آیا 2020، یہ فیٹف کے کہنے پر قانون سازی کی گئی، تو فیٹف کے قوانین تو اور تھے، انہی کے اندر چھپا کر ایک ایسا ظالمانہ قانون لایا گیا کہ ہماری مساجد اور مدارس جو وقف شدہ زمینیں ہوتی ہے، شریعت نے قیامت تک کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اس پر قبضہ کر سکے، وہ بھی آج آپ کا کمشنر اس کو قبضے میں لے سکتا ہے، وہاں سے روڈ نکال سکتا ہے، وہاں بازار بھی بنا سکتا ہے، جس مقصد کے لیے لا سکتا ہے۔ اور خطیبوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ خطبہ کمشنر کی مرضی سے دیں گے، اگر کوئی خطیب مرضی کے بغیر خطبہ دے گا تو اس کو 6 ماہ قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ رکھا گیا ہے۔ کوئی شراب خانہ کھولے، کوئی زنا خانہ کھولے، پولیس والے اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں برائی کبھی طاقت کے بغیر پروان نہیں چڑھتی۔ ہر علاقے کا بدماش اس کی سرپرستی کرتا ہے، لیکن علماء کے لیے 1 کروڑ روپے تک خطبہ دینے پر بھی سزا رکھی گئی ہے۔ اور اب حال میں یہ بل آیا ہے، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ، یہ بھی پھر ایک دفعہ انہوں نے شراب کو شہد کا لیبل لگا کر بیچنے کی کوشش کی ہے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، عمران شفیق صاحب نے بات کی ہے، مولانا حبیب الرحمان صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے بات۔ ہم نے اس معاملے کو لائٹ نہیں لینا، یہ بہت بڑا پلان ہے۔ عالم کفر کچھ ملکوں کو تباہ کرتا ہے بموں کے ذریعے، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں نا بم نہیں مارے جا سکتے، ایٹمی طاقت ہے، وہاں معاشی پھندا تیار کرتے ہیں، پھر معاشی پھندے کے ذریعے اپنا ایجنڈا مسلط کرتے ہیں، وہ فنڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قانون پاس کرو۔ تو اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے، تو یہ تو غلام ہے۔ اس لیے اب ممبر و محراب کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ عموماً دوست کہتے ہیں میڈیا بڑا پاورفل ہے، واللہ میرا تجربہ، میرا علم، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنا ممبر، جتنا مسجد کا مینار پاورفل ہے، دنیا کا کوئی میڈیا اتنا پاورفل نہیں ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے یہ میڈیا نہیں بلکہ ممبر کا میڈیا دیا تھا، اور آپ سب سے بڑے دائی تھے، اس سے بڑا کوئی دائی نہیں آئے گا۔ جو چیز اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دی تھی وہ سب سے زیادہ کارگر ہے، سب سے زیادہ مؤثر کن ہے۔ آج علماء کو بیدار ہونا ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی گرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب وہاں مغرب کا حال یہ ہے کہ اگلے 20-30 سال کے بعد وہاں انسان نہیں ہوں گے، مارکیٹیں تو ہوں گی، بازار تو ہوں گے، لیکن لوگ نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ نے تخلیق کا نظام مرد اور عورت کے نظام کے اندر رکھا ہے۔ نکاح کا مقصد ان لوگوں نے سمجھا صرف سیکس، اپنی جنسی خواہش ہے۔ اسلام کہتا ہے نکاح کا مقصد صرف جنسی خواہش نہیں، اولاد ہے، نسل کا پروان چڑھانا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تالاب ہے جس سے پیچھے سے پانی آتا ہے، آگے نکلتا ہے۔ جب آپ تالاب میں پیچھے پانی آنے کا سلسلہ روک دیں گے اور جو نکلنے والا ہے نکاسی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مرنے والے تو مر رہے ہیں نا، اسرائیل تو آپ کے بس میں نہیں ہے، اور پیدائش کا نظام آپ نے روک دیا، آپ نے خاندان اور بچے کو بوجھ بنا دیا۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی اور میں یہاں بھی یہ بات دہراتا ہوں، ہم یہاں پر اس معاملے کو صرف تقریروں تک نہیں رکھیں گے،
اگر کل کا دن بڑا اہم ہے، دعا بھی کریں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی لگائیں، وائرل کریں ان کو. کل کمیٹی کا اجلاس ہے، سینٹ کمیٹی کا. اگر حکومت نے جس طرح اعلان کیا وہ ذرا لیں. اب حیران ہوں گے، جس دن ہمارا سیمینار جاری تھا، این اسی ٹائم وفاقی وزراء آ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ شیطانی حربہ ہے ان کا، یہ پریشر ریلیز کرنے کی کوشش ہے. اگر کسی بھی پارٹی نے، جو پیپل پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف ہو یا پی ٹی آئی، کسی نے بھی اس کی ترامیم کو قبول نہ کیا اور اسی شیطانی ایجنڈے کو مسلط پاس کر دیا، تو پھر انشاءاللہ ہم علماء کرام پورے ملک کے، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنے بھی ہیں، ان سب علماء کرام سے فتویٰ لیں گے اور ان لوگوں کا پیچھا کریں گے کہ ایسی پارٹیوں کو ووٹ دینا، سپورٹ دینا حرام ہے. ایسے لوگوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا. جو قرآن مجید کے صریح خلاف قانون سازی کی، قرآن کا صریح انکار ہے. اس لیے بیدار رہنا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے اور ان شیطانی منصوبہ سازوں کو ناکام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.